وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر کا ایک رکوع ہم پڑھ سکے تھے، اب آگے مطالعہ جاری ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو کہ جنہوں نے منافقت کی ہے، جو نفاق میں مبتلا ہیں۔ یہاں باقاعدہ نافقوا کے الفاظ ہیں اس کے لیے۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ منافق اپنے ان بھائیوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، ان سے کہتے ہیں، یعنی ان کے وہ بھائی جو یہودی ہیں، جو اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے، ان سے کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو نکال دیا جائے اور سب کو جلا وطن کر دیا جائے، تو منافقین کے تو ان سے گٹھ جوڑ تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے رئیس المنافقین، تو وہ ان کے پاس گیا، یہود کے ساتھ تو انہی کے تعلقات تھے، انہیں تسلی دی اور اپنی جو ہے وہ یقین دلایا کہ ہم ہر صورت میں تمہاری مدد کریں گے، کہ اگر تمہیں کوئی نکالے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم اس معاملے میں، تمہارے معاملے میں کسی کا بھی کہنا جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ مراد کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ کہیں، جو حکم دیں، ہم اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، ہماری تو دوستیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری لازماً مدد کریں گے۔ ان کی پیٹھ تھپک کے جو ہے یہ واپس آ گئے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کہہ تو دیا انہیں، لیکن لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی، یہ جو بنو نذیر ہیں، تو لا ينصرونہم، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے منافقین۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر بالفرض انہوں نے کچھ تعاون کی کوشش کی بھی، ان کے ساتھ مدد کی، تو پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ ثم لا ينصرون، اور پھر کہیں سے ان کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے مقابلے میں ان کے دلوں میں تمہارا خوف زیادہ ہے، چونکہ ہم قبیلہ لوگ ہیں، انصار ہیں، اوس اور خزرج ہیں، انہیں اپنے بھائی بندوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ سچے مسلمان ہیں، وہ ان پر گرفت کرتے ہیں، ان کو نوٹس لیتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، غلط حرکتیں کر رہے ہو۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، اپنے ان برادری والوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، انتہائی سمجھ سے عاری ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں تم سے ڈر رہے ہیں۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، یہ کبھی بھی تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے اکٹھے ہو کر، إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، یہاں پر خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے یہود کا۔ یہود نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے ہیں، بہت ہتھیار ان کے پاس ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر جنگ نہیں کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایک کو جو ہے وہ وہاں سے بے دخل کیا ہے۔ الا فی قرى محصنۃ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے جو قلعے ہیں ان کے اوٹ میں سے کریں، بستیوں کے اندر محصور ہو کر، قلعوں میں محصور ہو کر جو ہے مقابلہ کرے۔ او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ سے جو ہے وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کھلے میدان میں مقابلے میں یہ نہیں آ سکتے۔ باسہم بینہم شدید، ان کی تو آپس کی لڑائی بھی بڑی سخت ہے، ایک دوسرے سے بھی ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ہر وقت ان میں کوئی جھگڑے رہتے ہیں۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ،
تم سمجھتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال کم و بیش آج ہم مسلمانوں کی بھی ہے، نہ تو اکٹھے ہوتے ہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو دل پھر بھی پھٹے ہوئے، تقریباً وہی جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے ہسٹری۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل سے اور شعور سے بیگانہ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم، قریباً جیسے کہ قصہ ہو چکا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور قریب ہی، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے بھی اپنے کیے کا مزہ چکھا تھا۔ یہ سب سے پہلے جو قبیلہ جس کو نکالا گیا بنو قینقاع تھا، انہوں نے بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی اور جو معاہدات تھے ان کو توڑا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکال دیا تھا مدینے سے۔ انہی کی بات ہو رہی ہے، بنو قینقاع کی۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے اصل دردناک عذاب تو آخرت میں ہے۔ کمثل شیطان، ان کی مثال شیطان کی سی ہے، یعنی جو طرز عمل اختیار کیا ہے عبداللہ ابن ابی نے، رئیس المنافقین نے، جا کے کہہ دیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبراؤ نہیں، ڈٹے رہو، اور عین وقت پہ جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ایسی مثال شیطان کی ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، وہ کہتا ہے انسان کے کہ کفر کر، فلما کفر، اور جب وہ کفر کرتا ہے شیطان کے بتائے وہ رستے پر چل پڑتا ہے، قال انی بریء منک، تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ بہرحال یہ بھی اس کی ایک چال ہے، اور اس قسم سے جو ہے حرکتیں اس کی وہی ہیں، منافقین بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کا انجام یہی ہے کہ وہ سب ہوں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، بے انصافوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ رکوع جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا اس بڑی عظمت والا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی آئے ہیں، بہت بڑا گلدستہ ہے جو آیا ہے، حکمت کا بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، مسلمان تو ہو گئے ہو، اب کیا کرو؟ تقوی بھی اختیار کرو۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مراد اس سے کیا ہے؟ گناہوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اللہ ہی کی نافرمانی، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچو، یہ ہے تقوی کا بنیادی تقاضا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص اس کا جائزہ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، ٹمورو، فیوچر، اس کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے۔ لغد، غد کہتے ہیں ٹمورو کو عربی زبان میں، کل۔ ہم تو فیوچر سمجھتے ہیں، مستقبل اور کیریئر سمجھتے ہیں دنیا کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، کیریئر اور فیوچر تو ایک ہی ہے، وہ تو آخرت ہے۔ دنیا میں تو تم دارالامتحان میں ہو، یہاں کیریئر کا کیا مسئلہ ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں کوئی کیریئر تلاش کرتا ہے؟ وہ تو امتحان سے گزرے گا، اس کے بعد کچھ بات بنے گی۔ لہٰذا کل کی فکر کرو، تمہیں وہ کل یاد نہیں ہے، یہاں کی بڑی فکر ہے، بڑھاپے میں کیا کریں گے اور جو ہے اولاد کے کیا بنے گا۔ واتقوا اللہ، نوٹ کیجئے اس ایک آیت میں 2 مرتبہ فرمایا واتقوا اللہ، شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر آگے پھر واتقوا اللہ۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ کا تقوی جب تک نہیں ہوگا پٹری پہ نہیں چڑھو گے۔ وہ راستہ جو صراط مستقیم کا ہے اس کے لیے لازم ہے تقوی، اور وہ راستہ جو سیدھا جنت تک پہنچانے والا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں جنت ہے ہی متقین کے لیے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے تمہاری تمام اعمال سے، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور دیکھنا ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا تھا اللہ کو۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اپنی عظمت سے غافل کر دیا۔ جب اللہ کو بھولے ہیں تو اپنے آپ کو اب حیوانوں کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں، اپنے لیے مثالیں کہاں سے لا رہے ہیں رہنمائی کے لیے، کہ جانوروں کی کنگڈم آف یہ جو اینیملز ہے اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، وہاں سے دلائل لے کر آ رہے ہیں۔
اب وہ اپنے آپ کو بندر سے ذرا ایک درجہ اوپر کی ایک حیوان بنا کے انہوں نے رکھ دیا جو مسجود ملائک تھا انسان. کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. یہ بھی اکبر آبادی کے شعر ہیں. کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا، بوزنا کہتے ہیں بندر کو، بوزنا ہوں میں. سن کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. جس کا جو مینٹل لیول ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. تو یہ ہے کہ مینٹل لیول اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب انسان جو ہے وہ حیوانات کے صف میں کھڑا ہوا ہے. اولئک هم الفاسقون، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو نافرمان ہیں. علامہ اقبال نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی کہاں سے لیا تھا، اس کا سورس کیا ہے، پوچھنے والے کا خیال تھا کہ وہ کہیں گے برگساں ہے یا کوئی اور بڑا فلسفی ہے اپنے وقت کا. علامہ نے کہا کہ قرآن مجید کھولو، 28واں پارہ کھولو، سورہ حشر کی فلاں آیت دیکھو. اسی آیت پر انہوں نے نشان لگا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ہم اپنی عظمت سے غافل ہیں، ہم نے آپ کو حیوان کے برابر کر لیا ہے. اللہ نے ہمیں کس مقام پر پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خودی کیا ہے کہ انسان اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے. انسانیت کسے کہتے ہیں، یہ ہے اصل میں فلسفہ خودی. اور جب انسان جو ہے اس کو بھلا کر اور پھر وہ جب غلامی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر خودی شدی سب غائب ہو جاتی ہے. پھر تو اس انسان میں جو کم تر گھٹیا قسم کے جو حرکتیں ہیں، وہ خوشامدیں اور سفارشیں اور چاودوسیاں، یہ غلاموں کے اندر در آتی ہیں. اور جو ایک خودی ہے جس کے اندر ایک اپنی انا کا معاملہ بھی ہوتا ہے، عزت نفس کا معاملہ بھی ہوتا ہے، خودداری کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سارے جو جذبات ہیں یہ رہ جاتے ہیں ایک طرف. تو یہ ہے ان کا سورس آف فلسفی. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. دیکھو برابر نہیں ہیں جہنم والے اور جنت والے. یہ تو سب کو معلوم ہو گیا جس نے بھی قرآن سنا ہے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی ہیں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے ہر شخص نے کہ وہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ عظمت قرآنی کے اعتبار سے معراج ہے یہ آیت. اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا، من خشیت اللہ، اللہ کی ہیبت سے. جو اللہ کی ذات و صفات کی عکاسی ہے اس کے کلام میں. اللہ نے اپنی ذات کی ایک تجلی جو ہے وہ ڈالی تھی اس پہاڑ پر جو حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، اور کہا گیا تھا کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہ گیا تو تم دیکھ سکو گے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں. ایک تجلی کا اثر کیا ہوا کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. یہی شان اس قرآن کی ہے. اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی ریفلیکشن ہے. یہ اس کلام کی وہ تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنی صفات کی تاثیر ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. عظمت قرآن کو پہچاننا اور اس کے مقام و مرتبے کا تعین آسان نہیں ہے. اس مثال پر غور کرو تو کچھ قریب پہنچو گے. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور جس اللہ کے یہ کلام ہے اس اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اب یہ آگے اس کی شان بیان ہو رہی ہے. وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مختار نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب و شہادہ سب کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، اور وہی کائنات کی تنہا حاکم ہے، حاکم مطلق. الملک، وہ بادشاہ حقیقی ہے. القدوس، یکسر اور مجسم پاکیزگی ہے. السلام، یہ اس کے اسماء ہیں. السلام، سلامتی کا پیکر ہے. المؤمن، امان دینے والا.
امن دینے والا، المہیمن پناہ دینے والا، نگہبانی فرمانے والا، العزیز غالب اور زبردست، الجبار زور آور دباؤ والا، المتکبر صاحب عظمت و کبریا، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، مزید اسماء حسنہ آ رہے ہیں، وہی اللہ ہے کہ جو الخالق بھی ہے، الباری بھی ہے، المصور بھی ہے۔ خالق ہے کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا، مٹی سے انسان کو بنا دیا۔ باری جو ہے وہ ہے بغیر کسی شے کے ایک شے پیدا کر دینا، کائنات نہیں تھی اس نے پیدا کر دی۔ اور مصور ہے صورت گری کرنے والا، آرکیٹیکٹ۔ تو یہ ساری صفات اسی ایک ذات میں ہیں۔ اس کائنات کا آرکیٹیکٹ بھی وہ ہے، اور عدم سے وجود بخشنے والا بھی وہ ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا، اور آگ سے جنات کو پیدا کرنے والا، اور بیج سے درخت کو پیدا کرنے والا، یہ سب اس کی خلاقی ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہیں سب اس کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ ممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنایا کرو۔ دیکھیے کتنی تاکید سے یہ مضمون آ رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی، اور سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ اسلام کے اور مسلمانوں کے مسلمان سازشی، سب سے زیادہ مسلمانوں کے اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، پن پوائنٹ کر دیا۔ اور منافق کی اصل نشانی یہ کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ان کے روابط رہتے ہیں، ان کے اندر وہ گھستے ہیں۔ تو میرے دشمن جو تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بنانا۔ تلقون الیہم بالمودہ، یہ تمہیں پیغامات بھیجتے ہیں، تم ان کو پیغامات بھیجتے ہو مودت کے، دوستی کے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یہاں جو اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان میں یہود بھی ہیں اور مشرکین مکہ بھی ہیں۔ یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، یعنی مکے سے انہوں نے نکالا مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اور تمہیں بھی اے مسلمانوں انہوں نے نکالا اس بات پر، اس جرم پر کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو جو تمہارا رب ہے، واقعی رب ہے، مالک ہے۔ یہ ہے تمہارا جرم۔ انہیں دشمنی کیوں ہے تم سے؟ کہ تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور تم میری رضامندی جو ہے اس کے حصول کے لیے نکلے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو، تو تسرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ طور پر انہیں دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسی بات حرکت کرے گا تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ ان آیات میں اصولی رہنمائی بھی ہے اور ایک واقعہ بھی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب ہم 10,000 مسلمانوں کو لے کر اور مکے کے اوپر جو ہے مکے کی طرف سفر کا، اور یہ آپ کو معلوم تھا کہ لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، 10,000 افراد کو دیکھ کر ہی ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ بیت اللہ کو جو ہے وہ بتوں کے اس تسلط سے آزاد کر کے اور اس کو واقعی توحید کا مرکز بنایا جائے اور اللہ کا دین قائم اور غالب ہو۔ آپ نے سفر کا آغاز کیا لیکن خفیہ رکھا، بالکل خفیہ رکھا گیا اس معاملے کو کہ تیاری ہو رہی ہے۔ ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتع، اور یہ مہاجر تھے، ان کے جو گھر والے تھے وہ مکے میں تھے اور بڑے ہی قصبہ پرسی کے عالم میں تھے۔ بہرحال ان سے خطا ہو گئی، انہوں نے ایک خط لکھ دیا اور ایک خاتون جو مکے کو جا رہی تھی ان کو دیا چھپا کے کہ یہ چھپا کے لے جانا اور وہاں پر مکے والوں تک پہنچا دو۔ خط میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اگرچہ ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ بہرحال اللہ نے خبر دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایک خط جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے،
پھر آپ نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا اور وہ خط جو ہے اس خاتون سے برآمد کر لیا گیا اور معلوم ہو گیا کہ کس کی غلطی ہے۔ اب یہ حاتب ابن ابی بلتع جو ہیں، ان کے اس خط کی یہ بھی پس منظر میں ہے ان آیات کے، ویسے مستقل رہنمائی بھی موجود ہے کہ تم ان کافروں کو جو ہے ان دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہ رہے ہو۔ انہوں نے یہ اپنی طرف سے عذر پیش کیا کہ میرے بچے وہاں پر ہیں، چھوٹے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ باقی بہرحال آپ کو تو اللہ نے فتح دینی ہی دینی ہے، وہ فتح تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یہ ہے کہ شاید وہ مشرکین میرے بچوں کا خیال کر لیں، ان کا کوئی لحاظ کر لیں۔ غلطی بہرحال ان سے ہوئی تھی، بعد میں حضور نے ان کو معاف بھی کر دیا کہ یہ بدری صحابی ہیں، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال ایک انڈسپلن کا معاملہ ہوا تھا، اس پر جو ہے وہ سرزنش بھی ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو، ان کو پیغامات بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو اعلان یا ظاہر کرتے ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا، ان کے ساتھ دوستیوں کے جو ہے روابط اور دوستی بڑھائے گا، تو وہ تو بھٹک گیا پھر سیدھے راستے سے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر تم ان کے ہتھے چڑھ جاؤ تو وہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے، وہ تو تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، اسپیئر نہیں کریں گے تمہیں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور تم پر چلائیں گے اپنے ہاتھ، دسترازی کریں گے جیسے بھی ممکن ہوگا۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، ہاتھ بھی چلائیں گے اور زبانیں بھی تم پر دراز کریں گے برائی کے ساتھ۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو تم سے تبھی راضی ہوں گے کہ تم بھی ان کی طرح دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کچھ کام نہیں آئیں گے نہ تمہارے رشتہ دار نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ تو ابراہیم کی شخصیت میں ہے، والذین معہ، اور ان کے ساتھیوں کی۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، ساتھیوں میں سے اور کوئی تھا یا نہیں تھا، وہ حضرت لوط تو ان کے ساتھ تھے جب وہ ہجرت کر رہے تھے، تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے اپنی قوم سے انا براء منکم، ہم بری ذمہ ہیں تم سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان سے بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا کفر کیا، تمہاری باتوں کو ہم نے تسلیم نہیں کرتے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور چونکہ تم کافر اور مشرک ہو اور ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے اور تمہارے درمیان اب دشمنی اور عداوت ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان نہیں لاتے، شرک پر قائم رہتے ہو، تو پھر کوئی تعلقات، کوئی رشتہ داریاں، کوئی دوستی، وہ بے معنی ہے، سب ختم۔ یہ اسوہ ہے جو درکار ہے سچے اہل ایمان کے لیے۔ الا قول ابراہیم علی ابیہ، سوائے ابراہیم کی ایک بات کے، ایک قول جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا، لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، ابا جان آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، باقی آپ کے معاملے میں میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے ہاں، صرف اس سے دعا کر سکتا ہوں۔ ربنا علیک توکلنا، مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ دعا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور بالآخر بھی تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں تختہ مشق نہ بنا لے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کافر جو ہیں ہمارے پر اتنا ظلم و ستم نہ کریں کہ گویا ہمیں تختہ مشق بنا لیا جائے، اس سے ہمیں محفوظ رکھ، اس سے ہمیں بچا لے۔ واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، تو العزیز ہے الحکیم ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے ان محترم ہستیوں میں جن کا ذکر ہوا ہے ایک بڑا ہی بہترین اسوہ نمونہ موجود ہے، حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کی، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو روگردانی کرے تو اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور وہ ہے تمام خوبیوں کا مالک ہے۔
عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان آپس میں دوستی اور مودت پیدا فرما دے. یعنی تمہارے وہ عزیز جو مکہ میں ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ہم قبیلہ لوگ ہیں، اور قبیلے کا ہم قبیلہ ہونا بھی ایک بڑے مضبوط ایک بانڈ ہوتا تھا، وہ بھی رشتہ داری ہوتی تھی. تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری محبت پیدا فرما دے، اور وہ ہوگی کب؟ جب وہ ایمان لے آئیں گے. چنانچہ جب آپ فتح مکہ ہوئی ہے، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے واقعی ہتھیار ڈال دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اس کے نتیجے میں وہ بڑے بڑے کفار بھی جو ہیں ان میں سے اکثر جو پہلے بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کو بڑے نقصان پہنچائے تھے، وہ بھی انہوں نے آ کے ہتھیار ڈال دیے، اسلام قبول کر لیا. اب بھائی بھائی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. اب وہ قبیلے کے لوگ پھر جمع ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اکٹھا کر دیا. واللہ قدیر، اللہ اس پر قادر ہے. واللہ غفور رحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی قتال نہیں کیا، جنگ نہیں چھیڑی، جو پرامن رہے ہیں اس دوران کفار میں سے، ان کے ساتھ کوئی تعلق اگر پرانے ہیں تو ان سے اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں مکہ سے باہر نکالنے میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا. ان تبروہم، اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ ایسے لوگوں سے تم بھی حسن سلوک سے کام لو. وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ برابری کا معاملہ کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند رکھتے ہیں. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ جو تمہیں روک رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی مت رکھو، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ، تعلقات ختم کر دو، وہ ان سے ہے کہ جنہوں نے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں تم سے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں نکال باہر کیا تمہارے گھروں سے، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، یعنی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیے ہیں اور ظلم کیے ہیں. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا تمہارے نکالنے میں انہوں نے بھی مدد کی ہے، شریک ہوئے ہیں، ان کا بھی تعاون تھا. أَن تَوَلَّوْهُمْ، اللہ تمہیں روکتا ہے ان سے کہ ان سے دوستی نہیں ہو سکتی. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تو بس وہی لوگ ہیں جو ناانصاف ہیں، بے انصاف ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اہل ایمان اگر آئیں تمہارے پاس مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کو جانچ لیا کرو. صلح حدیبیہ کے اندر یہ شرط تو تھی کہ مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ پہنچے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں گے، لوٹا دیں گے. آپ پابند تھے، ایک معاہدے کی ایک شرط تھی. تو چنانچہ ایسے ہی ہوتا رہا، جو مسلمان آتا تھا آپ واپس کر دیتے تھے. لیکن پھر کچھ خواتین بھی تھیں جو مسلمان خواتین ہجرت کر کے اور وہاں سے جان بچا کر نکل آئیں. اب کیا ان کو بھی واپس کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو واپس نہیں کیا جائے گا. جو معاہدے کے الفاظ تھے اس میں رجال کا لفظ ہے، رجال کا لفظ جو ہے صرف مردوں پر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. چنانچہ ان کو مستثنیٰ کیا گیا کہ ان کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن ان کو جانچ پرکھ لو یہ کس نیت سے آئی ہیں. کوئی جاسوسی کرنے کے لیے بھی بھیجا جا سکتا ہے، کوئی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. کیا واقعی اپنے ایمان کے بچانے کے لیے آ رہی ہیں یا نہیں؟ فامتحنوہن، ان کو جانچ پرکھ لیا کرو. اور اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ انٹرویو کرتے تھے اور وہ اندازہ لگاتے تھے کہ کیا ہے ان کا معاملہ، اور پھر اس سے جو ہے ان کا سٹیٹس معین ہوتا تھا. اللہ اعلم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان سے زیادہ واقف ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے. فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم بھی تحقیق کر کے اسی نتیجے پر پہنچو کہ یہ اہل ایمان ہیں، مومن ہیں، ایمان کی وجہ سے آئی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر ان کو واپس مت لوٹاؤ کفار کی طرف. لا ہن حل لہم، اب یہ عورتیں ان کافر شوہروں کے لیے حلال نہیں ہیں. اب جو ہے جو شرک کی وجہ سے رشتہ کٹ گیا. ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کے لیے. وآتوہم ما انفقوا، اور جو تم نے ان کو ادا کر دو جو خرچ انہوں نے کیا تھا. کوئی ایسی خاتون آ گئی ہے اور اس کا شوہر ابھی مشرک ہے اور مسلمان یہاں پر، اب اس کو واپس تو نہیں کیا جا رہا، لیکن اس شوہر نے جو مہر دیا تھا
اب یہ اخلاقی تقاضا ہے کہ وہ خاتون وہ مہر واپس کرے، وہ ان کو دیا جائے، یہ ہے عدل و انصاف۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور پھر تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے مسلمانوں کہ اگر تم ایسی خواتین سے نکاح کر لیا کرو، وہاں سے تو آ چکی ہیں، پچھلے شوہروں سے کٹ چکی ہیں، اب ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے اجر یعنی ان کے مہر ادا کر دو، پراپر طریقے سے نکاح ہونا چاہیے۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور اے مسلمانوں تم بھی کافر عورتوں کے عصمت پر قابض بن کر نہ بیٹھو۔ اگر کسی مسلمان کی بیوی جو ہے ایمان نہیں لائی، مشرکہ ہے، تو اب نکاح ان کا بھی اب ٹوٹ جائے گا، یہ فیصلہ ہو گیا اس موقع پر، یہ وہ نہیں رہ سکتی، لہٰذا ان کو آزاد کر دو جو مشرکہ ہیں۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم مانگ لیا کرو ان سے کہ جو تم نے خرچ کیا، تم نے جو مہر دیا تھا اب تم تقاضا کر سکتے ہو ان کے گھر والوں سے کہ مہر واپس کرو۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کا فیصلہ، یحکم بینکم، وہ فیصلہ فرماتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کافروں کی طرف رہ جائے، فَعَاقَبْتُمْ، اور پھر تمہیں موقع مل جائے کوئی ایسا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ رقم ان کی آ گئی ہے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو پھر یہ دے دیا کرو ان لوگوں کو کہ جن کی بیویاں رہ گئی ہیں اتنی ہی رقم کے جو انہوں نے اس میں خرچ کی تھی، ان کا جو ہے جن کو نہیں مل رہا، یہاں پر انصاف نہیں مل رہا، ان کو وہاں سے کمپنسیٹ کر دو، جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے برابری کی بنیاد پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا جس پر تم یقین رکھتے ہو، ایمان لائے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جب یہ خواتین آئیں، مسلمان خواتین آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اور وہ بنیادی اس اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے بیعت ہے، علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اور وہ کہیں کہ ہم وعدہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور طوفان نہیں باندھیں گی، کوئی افطرا نہیں کریں گی، الزام نہیں لگائیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں سے کسی پر کوئی الزام، کوئی تہمت، اس قسم کا معاملہ نہیں کریں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور معروف معاملات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان کی بیعت قبول فرما لیا کیجیے، واستغفر لہن اللہ، اور ان سے استغفار، ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے، یعنی ایسی خواتین جو آتی ہیں اور یہ بیعت کریں، معاہدہ کریں، تو اب وہ مسلمانوں کے اندر ان کو شامل کر لیا جائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انقلابی پروسیس کے اندر جو مراحل آئے ہیں قرآن مجید نے کس طرح تفصیل سے رہنمائی دی ہے ان ڈیٹیل، اس لیے کہ قیامت تک اس پروسیس کو آگے جاری رہنا ہے، آگے بھی مسلمانوں کو رہنمائی چاہیے، یہ پروسیس چلتا رہے گا جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا، اور اس کے اندر یہ تمام مسائل آئیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تھے، کسی بھی انقلاب میں اس قسم کے تمام معاملات پیش آتے ہیں، تاکہ بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کے ساتھ تو خصوصی مدد تھی اور وہ تو معجزات کے ساتھ انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، ہم کیسے کریں؟ نہیں، وہ قدم قدم چل کر جو ہے سارے مسائل کو ٹیک اپ کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے اور اس کو حل کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو قرآن مجید اس اعتبار سے انقلاب کا مینول ہے کہ کہاں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں ادھر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان، دیکھیے پھر وہی بات آ رہی ہے، مت دوستی کرنا اس قوم سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہود مغضوب علیہم، ان سے دوستی، قد یئسوا من الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر مایوس ہیں کہ قبر والوں میں جو قبروں میں چلا گیا ایک دفعہ وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا، وہ آخرت کو نہیں مان کے دے رہے، اسی طریقے سے یہود بھی اتنے ہی مایوس ہیں آخرت سے، انہیں پتہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے ہیں کہ یہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں،
قرآن کے بارے میں وہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کا دل گواہی دیتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ضد اور تکبر کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ لیکن جیسے شیطان بھی اڑا ہوا ہے اسی طرح یہ بھی اڑے ہوئے ہیں، بالکل شیطان کی کاپی۔ اس کے بعد ہے سورہ صف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان تمہیں کیا ہوا کہ کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ دیکھیے جھنجھوڑنے کا سخت انداز ہے۔ دوسری ہی رکعت میں گویا کہ آڑے ہاتھوں لیا مسلمانوں کو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ہوا تمہیں؟ کہتے کچھ ہو، ایمان کے دعوے کرتے ہو، اللہ اور رسول سے وفاداری کا دم بھرتے ہو، اور جب اس کے تقاضے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے نکلو، خرچ کرو، آگے بڑھو، جہاد کرو، تو قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا تضاد ہے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو یہ چیز بڑی بیزار کن ہے جو تمہاری یہ حرکتیں ہیں۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ دعوے وہ کرو اور عمل اس کے مطابق نہ کرو۔ یہ عمل وہی تھا کہ دین کے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں اب وہ سستی دکھا رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، بہانوں سے کام نہیں چلتا تو جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے وہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ اعلی کار بن رہے ہیں ان کے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ ہیں وہ آہستہ آہستہ اس ٹریک پر جو چلتا ہے تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت رکھتا ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں سے جو اس کے راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، اور آہنی چٹان کی مانند، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت تو اللہ کو ان سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اسلام میں جو ٹاپ کا عمل ہے، ہائیسٹ لیول ورچو، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ ہے اللہ اور رسول سے وفاداری کا اصل ٹیسٹ۔ جو اس میں کامیاب ہوا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں ہوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یہ تکلیف کون سی تھی جو سب سے زیادہ پہنچی تھی حضرت موسیٰ کو؟ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، جب موقع آیا وہاں بھی جہاد اور قتال کا شریعت دے دی گئی کہ اب اس شریعت کو نافذ کرو، صحرا سے نکلو، کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں پر اللہ کا دین قائم کرو، ایک حکومت قائم کرو، لیکن اس کے لیے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہوا اسی کام کے لیے۔ اب اس قوم نے ٹکا سا جواب دے دیا، اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم نہیں ہلنے والے، تم جاؤ، تمہارا رب اور تمہارا یہ عصا جو ہر جگہ کام آیا ہے اسی کو بروئے کار لاؤ اور فتح جو ہے اس سے حاصل کرو، تب ہم آئیں گے، جب تک وہ نکلیں گے نہیں ہم نہیں آئیں گے۔ یہ سب سے زیادہ اذیت پہنچی تھی حضرت موسیٰ کو، اس کا ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے سورہ مائدہ میں، اس کا یہاں پر ذکر کر دیا۔ قتال سے جی چراؤ گے تو رسول کے ساتھ گویا کہ یہ بے وفائی ہوگی۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جب ان کے وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل دیکھو میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف۔ حضرت عیسیٰ کو بھی یہود میں بھیجا گیا تھا، وہ انہی کے لیے رسول بن کے آئے تھے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے کتاب یعنی تورات۔ ومبشرا برسول، اور میں بشارت دیتا ہوا آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے ان کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ آ گئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے کہ یہ تو سیدھا سیدھا جادو ہے، صاف جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، اور وہ یہ کہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے،
یہ اصل میں یہود پہچاننے کے باوجود نہ حضور کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہے، نہ قرآن کو اللہ کی کتاب، تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے مسلمان ہونے کی، اللہ کے آگے سر جھکانے کی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو گل کر دیں۔ یہ سازشوں کے ذریعے اسلام کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور یہ مسلسل سازشیں کرتے ہی رہیں گے۔ اے مسلمانوں، ان سے چوکنے اور ہوشیار رہو۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ یہ نور جو نازل ہو رہا ہے قرآن کی شکل میں، اس کی جو ہے نزول مکمل ہوگا، نور ہدایت کامل ہوگا۔ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو چاہے کتنا ہی ناپسند ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ جو آیت ہے، اس کا یہ حصہ جس میں اصل میسج ہے، یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے قرآن میں انہی الفاظ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا، تو ایک خاص مشن تھا جو آپ کو دیا گیا۔ باقی سارے کام رسولوں والے نبیوں والے تو تھے ہی، لیکن ایک مشن اللہ نے خاص دیا تھا کہ اب آپ کے ہی ہاتھوں اللہ کا دین غالب اور قائم ہونا ہے۔ لیکن وہ کیسے ہونا ہے؟ محنت آپ بھی کریں گے، آپ کے ساتھی بھی کریں گے، اور جو آپ پر ایمان لائیں گے وہ قربانیاں دیں گے، جو ثابت کریں گے کہ وہ اللہ اور رسول پر پورا ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہوگا، معجزے سے نہیں ہوگا یہ۔ چنانچہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس مشن کا ذکر ہو رہا ہے، وہی ہے اللہ کے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر بین السطور میں آپ پڑھیے کہ وہ رسول جن کی آمد کا سب کو انتظار تھا، جن کی پیشنگوئیاں تمام سابقہ آسمانی کتابوں میں تھیں، اب وہ رسول آ گئے ہیں۔ ان کو کیا چیز دے کر بھیجی گئی ہے؟ بالہدا و دین الحق، الہدا کامل ہدایت نامہ، دی گائیڈنس قرآن، اور دین حق، جس کے لیے دوسرا لفظ آیا تھا سورہ حدید میں، میزان، سسٹم آف سوشل جسٹس، یہ بھی دیا گیا ہے تاکہ دنیا میں امن و سکون قائم ہو اور لوگوں کو ان کے جائز حق ملے، کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، سب کو اپنے اپنے حقوق مل رہے ہوں، اور جو ظالم ہو ان سے غصب، ان سے جو چھینے جائیں ان کے جو ہے جو انہوں نے غصب کیا ہوا ہے، اور حقداروں کو دیا جائے وہ نظام۔ یہ دو چیزیں دے کر بھیجا گیا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اوپر آ چکا ہے کہ یہ نور ہدایت یہ تو مکمل ہو کر رہے گا، قرآن کا نزول پورا ہوگا، ساتھ اس میں کہہ دیا اس آیت میں یہ دین جو ہے جو اللہ نے رسول کو دیا ہے، دین حق، اب یہ پورے نظام اطاعت پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ مشن ہے۔ آپ صرف دعوت دیتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے، انذار و تبشیر کرتے ہوئے ہی رخصت نہیں ہو جائیں گے، اب آپ کے ہاتھوں اللہ کا دین قائم بھی ہوگا۔ وہ سارے کام بھی آپ نے کرنے ہیں، شروع آپ نے بھی وہیں سے کیا تھا جہاں ہر رسول نے جہاں سے کیا، دعوت۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، ان کا نظام جو ہے اپنا، یہ نظام شرک پر بیسڈ ہے، اس وقت جو بھی سسٹم ہے ان کا نظام عدل، ان کو تو پسند نہیں آئے گا اللہ کا یہ نظام عدل، یہ رکاوٹ بنیں گے، لیکن جتنا بھی ہو، جو بھی ہو، ناگوار گزرتا ہو، اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں اللہ کا دین قائم ہوگا۔ اب اس کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے وہ اگلی رکوع سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت، ایسی ڈیل، اللہ کے ساتھ ایک بارگین، سودا کر لو، تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں نجات دلا دے عذاب علیم سے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جانا۔ جو بچ گیا بس وہ پھر جنت میں پہنچا اور وہی کامیاب ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا وہ ہے اصل میں کامیاب۔ اس کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہو ایک بارگین اللہ سے کر لو۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اہل ایمان سے، مسلمانوں کو کچھ کرنا اور بھی ہوگا اگر عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ راستہ ہے، سن لو کیا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، پختہ یقین قلبی والا ایمان چاہیے، سطحی سا نہیں کہ زبان کی نوک پر ہو اور آزمائش کی ایک رگڑ لگی اور وہ ختم، صاف۔
وہ یقین جس کے نمونے موجود ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے دوسرے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایک تو وہ ایمان، یقین والا ایمان پیدا کرو اللہ اور رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اس میں اپنی جانیں بھی کھپاؤ، اپنا مال بھی صرف کرو. مشن دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورا کیسے ہوگا؟ آپ کے وفادار قربانیاں دیں گے، وہ تیار ہوں گے، جہاد انہیں کرنا ہے، جان اور مال کی قربانی انہیں دینی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ شانہ بشانہ ساتھ ہیں، بلکہ ہر معاملے میں آگے ہیں. غزوہ احزاب کا ذکر جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں کس طریقے سے جو اسوہ کاملہ آپ کا سامنے آیا تھا اس کی تفصیلات آ گئی تھیں. یہ ہے راستہ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے مسلمانوں سمجھ لو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو، کچھ عقل رکھتے ہو تو راستہ تمہارے لیے اب یہ ہے. رسول کے مشن میں ان کے دست و بازو بن جاؤ. یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عدن کے باغات میں تمہیں بہترین جو ہے وہ مسکن ہوں گے، مساکن ہوں گے، گھر ہوں گے اعلیٰ جن میں تم رہو گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. واخری تحبونها، ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے. اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن تم چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیابی ملے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو کفار کے مقابلے میں. نصر من اللہ وفتح قریب، تمہیں پسند ہے. اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کون اللہ اور رسول کا وفادار ہے، وہ تو صرف یہ ٹیسٹ کر رہا ہے. تم چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیابی ملے، چلو اس کا بھی وعدہ ہے. نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور جلد ظاہر ہونے والی فتح، یہ بھی تمہیں مل جائے گی اگر تم اللہ اور رسول کے وفادار رہے. یہ گویا کہ آپ سمجھیے کہ جب غزوہ احزاب بھی ہو چکا ہے اور مسلمانوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے ہیں، وہ 13 سالہ مکی دور ہے، اس کے بعد جو ہے مدنی دور کے غزوات، غزوہ احزاب تک جب سب سے بڑا لشکر آ گیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ ہاں تمہیں فتح مل جائے گی. یہ بونس ہے. اصل چیز جو تمہیں ملنے والی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے دین کو قائم کرنے میں اگر تم جان مال لگاؤ گے اور نبی کے دست و بازو بنو گے تو تم اللہ کے بھی مددگار ہو، رسول کے بھی مددگار ہو. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو ان کے پاس چند حواری تھے انہوں نے وہیں پر آواز لگائی تھی، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم ہیں، جتنے بھی ہیں لیکن حاضر ہیں، جو ہو سو ہو، ہم ہیں آپ کے مددگار اللہ کے راستے میں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، گویا اللہ کے دین کے لیے جان مال کھپانا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ ایک اعتبار سے اللہ کی بھی مدد ہے، رسول کی بھی مدد ہے. مشن رسول کا ہے، آپ اس میں ان کے ہیلپر بن رہے ہیں. ہیلپ آپ نہیں کر رہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بلند درجات حاصل کر رہے ہیں ہیلپ کر کے. اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا گویا اللہ کی بھی مدد ہو رہی ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو ہے پھر ایمان لے آیا. حواریین کی دعوت سے آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا شروع ہو گئے. وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ جو ہے اس نے کفر کیا، منکر ہو گیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، منکر ہونے والے کون تھے؟ وہ یہودی تھے سابقہ. تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ان پر ایمان لے آئے تھے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. یعنی بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہی غالب ہوئے اور یہود پھر مغلوب ہو گئے اور انہیں شکست ہوئی ان کے ہاتھوں. فاصبحوا ظاہرین، اور وہ جو اللہ رسول کے وفاداری کا جنہوں نے دھم بھرا تھا، عہد کیا تھا، وہی غالب ہو کر رہے، انہی کو اللہ نے فتح عطا کر دی.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.